یاد رکھیں جو لوگ مکمل ویڈیو واچ نہیں کرتے ان کے وظائف کام نہیں کرتے. وجہ کیا ہے دوستو؟ رزق میں تنگی ہے یا قرض کے بوجھ نے پریشان کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء ہیں، 313 بار 40 دن تک انہیں پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کی یہ 2 اسماء 313 بار 40 دن تک اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہی معاملات ہوتے ہیں، لوگ جو مجھ سے زیادہ بات کرتے ہیں کہ جناب رزق کی تنگی سے پریشان ہے یا قرض کے بوجھ کی ہے، یا تیسرا ٹاپک ہوتا ہے رشتوں کا. بہرحال جی، آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، 313 بار اللہ کے 2 اسماء ہے یہ پڑھنے ہیں، یا واسع یا رزاق، یا واسع یا رزاق، اور اس کو آپ نے 40 دن تک کرنا ہے. حالات اچھے ہو جاتے ہیں، وظیفہ سوٹ کر جاتا ہے، پورے یقین سے کریں ضرور اچھے ہو جائیں گے. اس کو پھر زندگی بھر جاری رکھیں. کوئی وظیفہ کسی کو سوٹ کرتا ہے نا. اور دوسری بات اس کی شرائط یہی کہ نماز کی پابندی، گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور پورے یقین سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ عمل کیجئے اور پھر اس کا فیڈ بیک مجھے بتائیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو آج کل جلدی بہت ہے، نہ تو وہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں، نہ پوری بات سمجھتے ہیں، بس اپنی مطلب کا وظیفہ دیکھا اور سکپ کیا اور آگے چلے گئے. یاد رکھیں جو لوگ مکمل ویڈیو واچ نہیں کرتے ان کے وظائف کام نہیں کرتے. وجہ کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے بھائی کہ دیکھیے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کم از کم میں وہ واحد انسان ہوں جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ اس میں آپ کو ہر کمنٹ کا جواب ملتا ہے، اور جو بھی مجھ سے رابطہ کرتا ہے واٹس ایپ پہ آلموسٹ سب لوگوں کو میں رپلائی کرتا ہوں. اور یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دیر ضرور ہو جائے لیکن اس کو رپلائی ضرور ملتا ہے. اب اگر آپ نے بتانے والے کی بات پوری نہیں سنی، وہی ویڈیو واچ نہیں کی، جو اس نے آگے جا کے اس وظیفے کے بارے میں کچھ بھی بتانا تھا وہ آپ مس کر جائیں گے اور آپ کا کام نہیں ہوگا. اب جب آپ اس سے رابطہ کرنے کے لیے کوشش کے لوگوں نمبر بھی دے رکھے ہیں لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں ہوتی، وہ میسیجز کا جواب نہیں دیتے، پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا فائدہ ہے پھر آپ کو اتنی محنت کرنے کا. تو اس لیے جب بھی کوئی ویڈیو دیکھا کریں کسی بھی وظیفہ بتانے والے کی، کوئی بھی آپ کو نفلی عبادت بتا رہا ہے، کوئی آپ کو کسی مسئلے کا حل بتا رہا ہے، تو اس کی بات تو پوری سنیں. 2 سے 3 منٹ کی بات ہوتی ہے مختصر سی. اب اسی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے آپ نے پہلی بات کہ یقین بہت بڑی چیز ہے. جب بھی کوئی عمل آپ شروع کر رہے ہو، اگر آپ کو بتانے والے پہ ٹرسٹ آتا ہے، آپ کا دل مانتا ہے کہ یہ بات جو بول رہا ہے اس کے اندر وزن ہوگا، یہ میں کرنی ہے تو کریں. اللہ کے اسماء ہیں، پورے یقین سے کریں. کوئی بھی عمل کریں پورے یقین اور اعتماد سے کریں. اس میں ایف اینڈ برس اچھا کر کے دیکھ لیتے ہیں، کبھی کامیابی نہیں ہوگی. تو ایک یقین کامل رکھیں. دوسری بات اپنی نمازوں کی پابندی. جو لوگ نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتے نا بھائی، ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں، کچھ بھی نہیں. جتنے مرضی وظائف کر لو، جتنی مرضی تم نفلی عبادات کر دو، فرض پورے نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو. ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. تو بس پھر گناہوں سے توبہ کر لو اور اپنی تنہائیوں کو بھی پاک کرو. یہ نہیں کہ صرف جو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اپنے ٹھیک کر لیا، آپ اپنی تنہائیوں کو بھی پاک کر لو اور پھر دیکھو کیسے رزلٹس ملتے ہیں. اس عمل کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی اس سے کانفیڈنس ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوشش کریں کہ واٹس ایپ پر بتانے کی بجائے فیڈ بیک جو دیا کریں وہ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں دیں تاکہ دوسروں کو موٹیویشن ملے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہیں، وہ حل ہو نہیں پا رہا، تو آپ وہ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیں. انشاءاللہ اس کے خصوصی دعاؤں میں اس کو شامل کریں گے اور اللہ رحم فرمائے گا. باقی مجھ سے بات کرنے کے لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ایک میسج چھوڑو، ٹائم لے لو کال کرنے کا، چاہے پاکستان میں ہو یا کسی بھی ملک سے بات کرتے ہو، تو بات آسانی سے ہو جائے گی. بس اس کے ساتھ ہی یہ ایک آخری میسج کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.